والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب ہونے کے دو راستے ہیں. ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی نظر میں بھی میں محبوب بن جاؤں. ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا گنہگار آدمی. اللہ والوں نے کہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ شکر کا ہے اور ایک راستہ صبر کا ہے. بندہ شکر کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور بندہ صبر کرتے ہوئے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یہی وہ دو راستے ہیں کہ کبھی بندہ شکر کے جب موقع آ جاتے ہیں تو شکر کے موقع آ جانے پر اللہ کو بھول بھی جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور صبر کے موقع آ جاتے ہیں تو صبر کے موقع میں بھی شکوے شکایات اللہ ہی سے کرتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر اللہ سے جوڑتا بھی ہے، اور کبھی بندہ غافل ہو جائے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. صبر اللہ سے جوڑتا ہے، اور کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر صبر کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے. صبر ہم سمجھتے ہیں کسی مصیبت آ جانے پر صبر کرنا ہے. قرآن کریم کہتا ہے صبر پابندی کا نام بھی ہے، صبر مضبوط جم جانے کا بھی نام ہے. ایک کام کرتے ہیں اور کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، یہ تو ہر انسان کی عادت ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم نے کہا جو کام کیا اس کو ہمیشہ کرتے رہو، تو اس کو صبر کا نام دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ حالات کیسے بھی آ جائیں دین پر جمے رہتے ہیں، مضبوط جمے رہتے ہیں. ہر حالت میں اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے رکھتے ہیں. اور یہاں ایمان والوں کی جو تعریف کی گئی ہے صبر کا نام دیا گیا. اور اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کا جب ذکر آیا کہ وہ مضبوط پہاڑ بنے رہے، دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی پریشانیاں اور لوگوں کی طرف سے مصیبتیں آ جانے پر کبھی ان کے قدم ڈگمگا نہیں گئے، اس کا جب ذکر آیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا نام دیا.
اور فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین۔ اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب مضبوط جمے رہتے تھے۔ تو صبر کو ہم نے بہت محدود سمجھا، حالانکہ اس کا معنی بہت گہرا ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو قیمتی نصیحتیں اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں، ان نصیحتوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا صبر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ یہ تو ہر مسلمان کی پہچان ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، نماز ہمیشہ پڑھتے رہے اور ہر ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی کرتے رہے، اور برائی سے خود بھی بچتے رہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر میں رہے۔ پھر فرمایا وصبر، مضبوط جم جا۔ تو میں نے کہا کہ بندہ صبر کے ذریعے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اور صبر کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑی مصیبت آئے تو ہم صبر کریں، نہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو صابرین کا ذکر ہے، 5 وقتہ نمازیں اگر ہم پابندی سے ادا کرتے ہیں تو اللہ کے پاس صابرین کا درجہ ہے۔ روزے ہمارے برابر ادا ہو رہے ہیں اور روزوں کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور صابرین میں ہم شامل ہیں۔ تراویح ہماری برابر ہو رہی ہے 20 رکعت کی، اور اس میں کسی قسم کی غفلت کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک ہم برابر امام کی اقتداء میں کھڑے ہوئے ہیں، صابرین میں شمار ہیں۔ صدقات و خیرات میں کبھی ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری یہی عادت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل کرتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ صبر ہے، اور اسی طریقے سے شکر کے جب موقع آتے ہیں تو بندہ اللہ سے قریب بھی ہو جاتا ہے شکر کر کے، اور کبھی غفلت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر شکر کہیں تو شکر 3 قسم کا ہے۔ ایک ہمارا شکر قلبی ہے، دل سے شکر کرنا، اور دوسرا شکر قولی ہے، اپنی زبان سے شکر ادا کرنا، تیسرا شکر عملی ہے، اپنے عمل کے ذریعے شکر ادا کرنا۔ اب بندہ عمل کے ذریعے کیسے شکر ادا کرے گا؟ سیدھا سا معنی یہ ہے کہ عمل کے ذریعے بندہ شکر جب عبادتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر ہی ہے، عملی شکر ہے۔ لیکن اللہ والوں نے ایک دوسرا شکر یہ بھی فرمایا، عملی شکر، کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت نہیں ہے اور وہ نعمت ہمارے پاس ہے، تو اس نعمت میں اس سامنے والے محروم انسان کو وہ چیز پہنچا دینا شکر ہے۔ مثال کے طور پر غریب آدمی ہے، دولت ہمارے پاس ہے اور اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو اپنی دولت میں سے حصہ نکال کے اس کو پہنچا دینا، یہ شکر عملی ہے۔ اور ہمارے پاس اقتدار ہے اور سامنے والا بیچارہ پریشان حال ہے، اور ہماری مدد سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم آگے بڑھ چڑھ کے ہمارا اقتدار کا جو بھی اختیار ہے، اس اختیار کو ہم نے اس پریشان حال کے لیے استعمال کیا۔
یہ بھی شکر عملی ہے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے جبکہ ان دونوں چیزوں کو خوب سمجھ جائے اور اس کی پہچان ہو جائے کہ صبر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ربیع ابن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کی اتنی بڑی نعمت تمہارے سامنے رات آ رہی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جنت تمہاری چٹیل میدان ہے اور تمہارے سامنے رات، ساری رات موجود ہے جس کے ذریعے تم دانا ڈال سکتے تھے، پانی زمین میں پہنچا سکتے تھے، اور تم سو رہے ہو اور جنت کو ویران بنا کے رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ رات کا وہ وقت ہے کہ اللہ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کو پکار پکار کر اس کو جگانے کی، بیدار کرنے کی اللہ تعالیٰ کوشش فرماتے ہیں اور بندہ سویا رہتا ہے۔ تو حضرت ربیع ابن حیثم فرماتے تھے کہ اپنی راتوں کو جنت کی کھیتی بنانے میں گزارو، جنت میں کچھ دانے ڈالنے کی کوشش کرو، تمہاری آخرت بن جائے گی، تمہاری جنت آباد ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کا حال تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے لا تخف الا ذنبک ولا ترجی الا ربک۔ انسان دنیا میں کتنی چیزوں کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ کبھی بیماری کا خوف اس کو ستانے لگتا ہے، کبھی تنگدستی کا خوف اس کو ستانے لگتا ہے، کبھی دشمن کا خوف اس کو ڈرانے لگتا ہے، کبھی نقصانات کا خوف اس کو ڈرانے لگتا ہے، آئندہ کے حالات سوچ کر بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا لا تخف الا ذنبک، دنیا میں اگر کوئی ڈرنے والی چیز ہے تو وہ تیرا گناہ ہے، تیرے بنے بنائے کھیتی کو ویران کر دینے والا گناہ ہے، تیرے بنے ہوئے حالات کو تباہ کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرا گناہ ہے، اور تو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ کا خوف تیرے اندر نہیں ہے۔ لا تخف، کسی چیز کا خوف نہیں، سارے خوف کو نکال دے۔ اگر ڈرنا ہے تو گناہ سے ڈرتے رہا۔ یہ گناہ ایسے ہے جیسے سانپ ڈسنے لگتا ہے، بچھو ڈنک مارنے لگتا ہے، تو ایک بار اگر ڈنک بچھو مار دے، سانپ ڈس دے، تو پھر بندہ کبھی دوسری مرتبہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اس کا خوف اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو وہاں ڈسنے سے اور ڈنک مارنے سے بندے کے اندر احساس تو پیدا ہوا، تکلیف تو ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو بچا لیا، اور گناہ کرتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، اور اپنے اچھے اچھے عمل کو برباد کرتے چلے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تخف الا ذنبک، اگر کوئی چیز ڈرنے کی ہے تو وہ تیرا گناہ ہے جو تجھے تباہ کر دے گا۔ اور بندہ کتنی چیزوں سے امیدیں لگائے بیٹھتا ہے، انسانوں سے بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، اور انسان اس کو نا امید کر دیتا ہے۔ اپنی تجارتوں سے بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، نقصانات اٹھانا پڑتا ہے۔ اپنی محنت پر، مشقت پر بڑی بڑی امیدیں لگا کے محنت و مشقت کرتا ہے، لیکن ساری محنتوں پہ وقت آتا ہے تو پانی پھر جاتا ہے۔ تو یہ ساری امیدیں نا امیدی میں بدلتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لا ترجی الا ربک،
اگر امیدیں لگانا ہے تو بس تیرے رب سے امید لگا دے، وہ تجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ تو جو موسم آ رہے ہیں، جو دن مبارک آ رہے ہیں، ان میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ سے امیدیں بھی لگانے کی ہیں اور گناہوں سے ڈرنے کی بھی ہے۔ اور بندہ گناہ کرتے ہوئے کبھی سوچتا نہیں ہے، نڈر ہو جاتا ہے۔ اللہ والے تو ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کبھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ حضرت ایاس ابن قاضی ایاس ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، اور ان کی ہوشیاری اور ان کی حکمتیں کتابوں میں بہت لکھی ہوئی بھری پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ایاس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا اور ان کے سامنے کچھ غیبتیں کرنا شروع کر لیا کسی کے متعلق، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی غیبت۔ اب یہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غیبت کو ختم کرنا نہیں چاہتا ہے، اب اس کو مزے آ رہے ہیں غیبت کرتے کرتے۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا، بھائی ملک شام جو جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، اس میں آپ شریک تھے؟ بولا کہ نہیں، وہ تو بہت پہلے ہو گئی، میں نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اچھا قادسیہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں تم شریک تھے؟ فرمایا نہیں، اس میں بھی شریک نہیں تھا۔ اچھا تو پھر یرموک میں تو آپ رہے ہوں گے نا؟ کہنے لگا نہیں، اس جنگ میں بھی نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تمہاری تلوار کافروں پہ چلنا تھا، وہاں تمہاری تلوار نہیں چل سکی، اور مسلمانوں کے خلاف تمہاری زبان چل رہی ہے۔ جنگ میں اگر تلوار چلانا تھا تو خوف کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے، وہاں تم تلوار نہیں چلا سکے، اور گھر بیٹھے اپنی زبان کو مسلمانوں کے خلاف چلا کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کیسی یہ سوچ، انداز کیسا۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی حفاظت ہونا چاہیے۔ دل میں جو بات آتی ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وہ وسوسہ، دل میں جو بھی بات گزرتی ہے اس کی شروعات وسوسہ ہوتا ہے۔ اب وسوسے کو ہم چاہے عبادت بنا سکتے ہیں، چاہے عادت بنا سکتے ہیں۔ جیسے کسی مسلمان بھائی کے خلاف دل میں ایک وسوسہ آیا کہ یہ بندہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ آیا، فوراً اسی وقت استغفر اللہ، میں کیسے کسی مسلمان کے خلاف ایسی بات سوچ رہا ہوں، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے، فوراً استغفر اللہ پڑھ دیا، وہ قصہ ختم ہو گیا وہاں تک۔ جب اس وقت میں اس نے اس کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اور کچھ دیر اس خیال کو اور اس وہم کو، اس گمان کو، اس وسوسے کو باقی رکھا، تو اب وسوسے کی عمارتیں چڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر خامخواہ بندے کی نظر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اب اس کی خامخواہ کی کھوج میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اگر اس وقت میں اس کو استغفر اللہ پڑھ کر ختم کیا تو وہ عبادت ہو گئی، اللہ کے حکم کی تابعداری ہو گئی، اور اگر اس کو پالنا شروع کیا تو یہ عادت ہو گئی، اور عادت جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ساری چیزوں میں ایسے ہی سوچ لیجئے، گناہ کا تصور، پہلے ایک وسوسہ آیا کہ آج ہم نماز 4 وقت ہی پڑھیں گے، 1 وقت چھوڑ دیں گے، دل کے اندر ایک وسوسہ آیا، فوراً استغفار کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ عبادت ہو گئی، اور نماز بھی ہماری 5 وقت ادا ہو گئی۔ اگر ہم اس کے بارے میں یہ کیوں خیال آ رہا ہے، کیا اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، یہ سوچنا شروع کیا تو یہ عادت ہو گئی۔ عادت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے دل میں آنے والی ہر چیز کو ختم کریں، وہ وسوسہ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو،
نبی سے محبت ہو، نبی کا عشق ہو، تو پھر عبادتوں کے متعلق دل پروگرام کرنے لگتا ہے، ذہن میں باتیں آتی ہیں، تو یہ انسان کو کامیابی کی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، ہر ہمیشہ امیدیں اپنے اللہ سے لگائے رکھیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا۔ ایک مسجد ہے اور ایک امیر آدمی نماز پڑھتے ہوئے مصروف ہے، اور پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تکتی نگاہ سے۔ میں تھوڑی دیر اس کو دیکھا تو میں اس کو اپنا قریب بلایا اور بلا کے کہنے لگا بھائی کہاں آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جو آدمی بیٹھا ہوا ہے عبادت میں مصروف ہے، اس سے میری کچھ امیدیں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، وہ فارغ ہو جائے گا تو میں اپنی ضرورت اس کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو علامہ ابن جوزی فرمانے لگے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، بھائی یہ کب فارغ ہو جائیں گے؟ علامہ ابن جوزی نے فرمایا اس کی کوئی حاجت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، اس کے لیے وہ اللہ کے دربار التجا کرتے ہوئے بیٹھا ہے، جب اس کو تسلی ہو جائے گی تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو وہ دیہاتی آدمی علامہ ابن جوزی سے فرمایا، پوچھنے لگا اچھا وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی پریشان حال ہے، جس کی وجہ سے مسجد آیا ہوا ہے اور یہاں آ کے اپنی التجائیں اللہ سے کر رہا ہے؟ علامہ ابن جوزی نے فرمایا ہاں وہی بات ہے۔ تو بس وہ اپنے رومال جھٹکتے ہوئے کہا کتنی افسوس کی بات ہے، جب وہ پریشان حال ہے تو مجھ پریشان کی کیا پریشانی دور کر سکے گا؟ ایک کام کرتا ہوں میں بھی جا کے وضو کرتا ہوں، اسی دربار میں بھی التجا کرتا ہوں، جہاں اس کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں میری چھوٹی موٹی حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوں گی؟ میں اسی سے اپنی آس لگا لیتا ہوں، اپنی امیدیں پوری کر لیتا ہوں۔ تو یہ مزاج بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔